بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین 36ویں سورہ ہے، 36۔ اس کی آیت نمبر 15 سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح ہی کے ایک انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی چیز نہیں نازل کی۔ ان انتم الا تکذبون، تم محض جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ اب سورہ یاسین کی آغاز کی 12 آیات کے بعد کہ جس میں اللہ نے بنیادی طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ یہ قرآن جو پر حکمت مضامین پر مشتمل ہے، یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس قرآن کے لانے والے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کے قوم کے بہت سے لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں، اور اس کی وجہ ان کا تعصب، ان کا تکبر ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنی عقل کو آزادانہ طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ اب یہ برابر ہے، چاہے ان کو خبردار کیا جائے چاہے ان کو خبردار نہ کیا جائے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایمان تو وہ لائیں گے کہ جو رحمان کو بغیر دیکھے ماننے اور ڈرنے کے لیے تیار ہیں، اور فرمایا کہ انہی کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت بھی ہے اور عزت والا اجر بھی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سب کچھ جو یہ کر رہے ہیں اس کو ہم نے تحریر کیا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے ایک کھلی کتاب میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، مکے والوں کو، اپنی اس پیغام کو سمجھانے کے لیے ایک پچھلی قوم کے رسول کا، بلکہ رسولوں کا ذکر کیا۔ نام تو نہیں لیا، لیکن جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذکر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ہے، اور یہ بتایا کہ ان کو بستی والوں کی مثال دو کہ جن کے پاس رسول آئے، ہم نے ان کے پاس بھیجے 2 رسول، تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کی مدد کی ایک تیسرے سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ میں نے اس میں جو رائے صحیح لگتی ہے بیان کی کہ یہ اصل میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہیں، اور ان میں جو تیسرے ہیں وہ در حقیقت وہ بندہ مومن ہیں کہ جن کا ذکر ابھی چند صورتوں بعد سورہ مومن میں کہ جو 40ویں سورہ ہے ان کا ذکر آ جائے گا۔ وہ اگرچہ کہ اللہ کے رسول تو نہیں تھے، مگر رسولوں کے ساتھ جیسے ہوتے ہیں نا قریب کے ساتھی، صدیق، یہ اس لیول کے آدمی تھے۔ اللہ نے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ان دونوں کے مشن میں ایسے شامل کر لیا کہ گویا کہ وہ بھی اسی مقام پر پہنچ گئے۔ قرآن سے معلوم بھی یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول آتے ہیں اور ان کے ساتھی ان کے معاون بن جاتے ہیں، تو پھر وہ جو معاون بنتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت اونچا سٹیٹس دیتا ہے، وہ گویا کہ اسی مشن میں ان کے ساتھی ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے ایک بڑی پریولیج کی بات ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ایسا مشن مل جائے زندگی میں کہ جس میں ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہوں، اور آدمی اپنا رول ادا کرنے کے لیے جو بھی اس کی کیپیسٹی ہے کنٹریبیوٹ کرے، اور اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ جو پورا کام مشن ہے اس میں وہ بھی شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی سٹیٹس دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح کا سٹیٹس ہے کہ جو ان تیسرے کو مل گیا، جو جیسے کہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا نا قرآن نے کہ وہ ثانی اثنین تھے، غار ثور میں
جو واقعہ ہوا اس کا حوالہ دیتے ہوئے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ دو میں کے دوسرے، یعنی دوسرے جو تھے وہ حضرت ابوبکر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ گویا کہ ثالث الثلاثہ، تین میں کے تیسرے تھے، اور انہوں نے آ کر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے اس مشن کو تقویت دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرعون کے اس خاندان، اس قبیلے میں سے تھے جو اس زمانے کی ایلیٹ کلاس تھی، اشرافیہ میں سے تھے، لیکن یہ بندہ مومن تھے۔ انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ ان کی کیا مخالفت ہوگی، ان کا کیا انجام ہوگا۔ انہوں نے ڈٹ کے جس چیز کو سچ سمجھا اس کا برملا اظہار کیا۔ تو جب ان تینوں نے یہ پیغام پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح ہی کے انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی اور اس کو ظاہر ہے کہ انہوں نے آگے چل کے واضح بھی کر دیا کہ ان انتم الا تکذبون، اور تم تو محض جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی یہ جو عام رسولوں کو واسطہ پڑتا تھا لوگوں سے انکار کرنے والوں سے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہماری طرح کے تم انسان ہو، ہماری طرح کے کھاتے پیتے ہو، تو پھر ہم تم کو کیوں مانیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے جب بندے اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کریں تو لوگ اس پیغام کی میرٹ کی بنیاد پر مانیں۔ پیغام کے ماننے نہ ماننے کا تعلق اس بات سے ہے کہ آدمی کتنا پیغام کے بارے میں کھلا ہے، پیغام کے بارے میں کتنا اوپن ہے۔ انسان اگر دیانتدار ہے تو وہ پیغام کو جو اللہ کی طرف سے آیا ہے جب دیانتداری سے سنتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جو میرے اندر فطرت ہے اس میں اور جو پیغام کے کنٹینٹس ہیں اور اس کا انداز ہے اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل وہی آواز ہے جو میرے اندر بھی موجود ہے۔ تو ان کو، ایسے لوگوں کو تو ماننے میں کوئی رکاوٹ زحمت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری جانب وہ لوگ کہ جو انکار پر اڑ جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ اپنے تکبر کی وجہ سے یا اپنے خواہشات کے غلبے کی وجہ سے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس بات کو ہم نے مان لیا تو اس کے بعد ہماری عیاشی تو ختم ہو گئی، تو وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور ان کو شروع میں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعی بالکل ٹھیک پیغام ہے، لیکن دھیرے دھیرے ان کے اعمال کی، ان کے غلط رویے کی گندگی ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اللہ کے پیغام کو ماننے پہچاننے کے بجائے وہ اس کا انکار کرنے لگتے ہیں اور پیغمبروں کو جھوٹا قرار دینے لگتے ہیں۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب گواہ ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی ہماری یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ ہم تمہاری طرف آ کر اللہ کا پیغام پیش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ یہ اصل میں رسولوں کی ذمہ داری کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے، اور وہ لوگ کہ جو پیغمبروں کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ آپ کو بس پیغام پہنچانا ہے اور صاف صاف پہنچانا ہے، یعنی اس کے پہنچانے میں کوئی ایچ پیچ، کوئی ایسی پریزنٹیشن میں کنفیوژن نہ ہو کہ بات لوگ سمجھ نہ پائیں، لیکن اس سے آگے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ نے بھی سنا ہوگا جملہ کئی مرتبہ، وما علیہ الا البلاغ، میری ذمہ داری کچھ نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کے۔ تو یہ پہنچانا ہے، اور پہنچانا ہے کھلا کھلا، اس کے سوا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہم کسی اور چیز کے پابند نہیں ہیں۔ آپ نے ماننا ہے مانے، آپ نے نہیں ماننا نہ مانے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ تطیرنا بکم یعنی ہماری جو ہم پر نحوست آئی ہے وہ تم لوگوں کی وجہ سے آئی ہے۔ لئن لم تنتہوا، اور اگر تم نہ رکے، لنرجمنکم،
تو ہم لازماً تمہیں سنگسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ علیم، اور تمہیں ہماری طرف سے سخت عذاب آئے گا، سخت تکلیف پہنچے گی۔ یہ انہوں نے کیوں کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے، اور خاص طور پر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں 7ویں سورہ میں، اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ جب اللہ نے ان کو بھیجا اور فرعون اور اس کے درباریوں نے انکار کیا، تو اللہ نے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے پے در پے ان کے اوپر آزمائشیں بھیجی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کو کہ جن کے بارے میں وہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے وقت مہلت دیتا ہے کہ اگر وہ انکار پر اڑے رہیں گے تو بالآخر ان پر عذاب آئے گا، ان کو بات سمجھانے کے لیے ان کے راستے سے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ یعنی ایک رکاوٹ ہوتی ہے نا کہ آدمی کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہماری سلطنت، ہماری رعایا، ہماری فوج یہ سب ہے، اور یہ کیا دو افراد آ گئے ہیں اور ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حالانکہ یہ بالکل بیہودہ بات ہے، لیکن خدا تعالیٰ بڑا کرم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، وہ لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس کا اہتمام کرتا ہے کہ ان کے اندر کی جو طاقت ہے وہ ان کے سامنے ٹوٹتی ہوئی نظر آئے، ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ایک بالکل لاچار، کمزور اور خدا تعالیٰ کے آگے بے بس مخلوق ہیں۔ تو چنانچہ اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کرتا رہا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب کسی موقع پر طوفان کی شکل میں ہوتا تھا، کسی موقع پر مینڈکوں کی صورت میں ہوتا، خون کی صورت میں ہوتا، جوؤں کی صورت میں ہوتا، ایٹسیٹرا۔ تو یہ مختلف عذاب کی شکلیں تھیں۔ تو یہ جب آتی تو لوگ کہتے کہ یہ اصل میں تمہاری نحوست ہے، بلکہ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی کہتے کہ یہ تم نے اصل میں ہمارے خداؤں کو ناراض کیا ہے نا، تو اس کے نتیجے میں یہ پرابلمز آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ قالوا طائرکم معکم، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی یہ سب کچھ تمہاری اپنی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ تم نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس رویے کے نتیجے میں تمہارے رب نے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ تم ان مصیبتوں، ان مشکلات کے آنے کے بعد اپنی کمزوری، اپنی کم مائگی کو سمجھو اور اپنے اس دھوکے کو اپنے سامنے سے ہٹا دو کہ جس کے مطابق تم یہ سمجھتے رہے ہو کہ تم بہت طاقتور ہو اور تمہارے سامنے کسی اور کی کوئی مجال نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، آئن ذکر تم، کیا تم اتنی بات کے باوجود بھی یاد دہانی تمہیں کی گئی ہے، اس پر تم یہ ساری مخالفت کر رہے ہو؟ آئن ذکر تم یعنی کیا تم یاد دہانی کرائے گئے ہو، یہ وجہ بنی ہے کہ تم مخالفت کر رہے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، نہیں بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والے لوگ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے تو تمہیں یاد دہانی کرائی ہے، کیا محض یہ بات کہ ہم تم کو نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں یاد دہانی کرا رہے ہیں، یہ وجہ بن گئی ہے اس چیز کی کہ تم ہماری اتنی مخالفت پر اڑ گئے ہو؟ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے آگے گزرنے والے ہو، تمہارے اس حد کو پھلانگنے کے نتیجے میں تمہارے رب نے تم کو پکڑ لیا ہے، اور یہی وجہ بنی ہے کہ تم ہمارے پیغام کو سمجھنے اور ماننے سے گریز کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ یہی بات ہے جو قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسولوں کے پیغام کو انکار کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں ان کا کہ جو لوگ اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے باہر نکلتے ہیں۔ چنانچہ رسولوں کی سرگزشتیں جہاں جہاں بیان ہوئی ہیں ان میں بعض میں اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کی اخلاقی بیماریوں کو بیان کیا،
جیسے قوم لوط کی بیماری کو بیان کیا، قوم شعیب کی اخلاقی بیماری کو بیان کیا. ان اخلاقی برائیوں کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ بات واضح ہو کہ یہ اخلاقی برائیاں وہ ہیں کہ جن کے نتیجے میں ان کے آگے گندگی پھیل گئی ہے، ان کے ہدایت کو پانے کے راستے میں وہ رکاوٹ بن گئی ہے. اس وجہ سے اب ان کے لیے ماننے کا امکان باقی نہیں رہا ہے. ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کر لیں، اللہ کے حضور میں توبہ کر لیں اور اپنی گندگی کو صاف کر لیں. تو فرمایا کہ کیا تم نصیحت کیے گئے ہو، یہ وجہ بنی ہے تمہاری اس مخالفت کی؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم ایسی قوم ہو کہ جو حد سے آگے گزرنے والے ہو. اس وجہ سے تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اور تم اللہ کے ہاں اللہ کی طرف سے تم مختلف قسم کی مشکلات سے گزر رہے ہو. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. اب یہ پیچھے تو یہ بتا دیا کہ وہ دو تھے اور اس کے بعد ایک تیسرے شامل ہو گئے. ایک ابتدائی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اب اس کی تفصیل بیان کی. یہ قرآن میں آپ سٹائل دیکھیں گے اور جگہوں پر بھی. آپ اگر غور کریں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا ہے اس میں بھی آپ یہ محسوس کریں گے کہ قصہ بیان ہوا اور پھر ایک مرتبہ پھر بیان ہوا. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کا خلاصہ بیان ہوا اور پھر اس خلاصے کی تفصیل بیان ہوئی. تو یہاں آپ یوں سمجھیے کہ پہلے ایک انٹروڈکشن تھا جو بیان ہو گیا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ معلوم ہے کیسے ہوا، یہ ایسے ہوا. فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. اور آیا شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا یعنی بڑی سرگرمی کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ مومن جو تیسرے تھے، انہوں نے جب یہ سنا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کو ان کی قوم کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ٹھکرا دیا ہے بلکہ وہ اس کی شدید مخالفت میں مبتلا ہو گئے ہیں اور بعید نہیں کہ وہ ان کی جان کے درپے ہو جائیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بے چین ہو کے وہ نکلے. حالانکہ وہ بستی سے ذرا دور آؤٹ سکرٹس میں رہتے تھے، لیکن وہ نکلے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ آئے اور انہوں نے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اے میری قوم کے لوگوں، تم پیروی کرو ان رسولوں کی. یعنی یہ جو اللہ کے رسول آئے ہیں ان کی پیروی اب یہ تمہارے لیے ضروری ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے. اس میں رسول جو جمع آئے ہیں، یہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کئی جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ ایک ہی رسول ہیں جو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم نے رسولوں کا انکار کر دیا، اس لیے کہ اصل میں ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی ایک وہی انداز ہے کہ دیکھو اے میری قوم کے لوگوں، تم رسولوں کی پیروی کرو. اتبعو، پیروی کرو ان کی. من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی معاوضہ، کوئی صلہ نہیں مانگتے. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پر ہیں. یعنی ان کا راستہ سیدھا ہے، وہ دیانتدار ہیں، ان کے کردار میں کوئی دھبا نہیں، ان کا اخلاق اعلیٰ ہے، ان کی گفتگو واضح ہے. تو پھر کنفیوژن کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ جو بات وہ بیان کر رہے ہیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ ہمارے دل کی بات ہے. تو پھر اس کے بعد تم کو آخر کیا چیز ہے کہ جو روکتی ہے کہ تم ان پیغمبروں کی بات کو مانو اور ان کے راستے کو اختیار کرو، پیروی کرو ان کی کہ جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. وہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ ذکر کہ جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور ان کو اسائنمنٹ دی کہ دیکھو تم نے ان کا مقابلہ کرنا، تو انہوں نے سب سے پہلے کہا جی کہ انعام شنام ملے گا کہ نہیں ملے گا، کوئی پیمنٹ ہوگی، بتائیں کیا ریٹ ہمارا بنتا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یار اس طرح کے گھٹیا ماحول میں یہ اعلیٰ ترین کردار کے لوگ تمہارے سامنے ایک پیغام پیش کر رہے ہیں، تم سے ایک پائی نہیں مانگ رہے، بالکل سیلف لیس لوگ ہیں، اور جو بات کر رہے ہیں وہ بات بالکل ہدایت کی ہے. تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کیا ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ کون لوگ ہیں جو صحیح ہوتے ہیں اور کون ہیں کہ جو فضول ہوتے ہیں.
یہ تو آدمی گفتگو کرتا ہے، ایک ملاقات کرتا ہے، کچھ ذرا سا طور طریقہ دیکھتا ہے تو آپ فرق کر سکتے ہیں، تو ان کو تو تم نے اپنے سامنے اب ایک عرصے سے دیکھا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو قوم کے لوگوں نے ان کے بھی لتے لیے، ان کو بھی ڈانٹنا شروع کیا کہ تم کہاں سے ان کے حامی بن کے آ رہے ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے، تم ہمارے اس جو بھی روایتی دین ہے اس کو مانو، تم ہماری قوم سے تمہارا تعلق ہے۔ تو وہ گویا کہ ان کو بھی ہٹانے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو اس کو جواب میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور کیا وجہ ہے کہ میں نہ عبادت کروں اس کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ پیغمبر اسی کو ماننے اور اسی کے راستے کو اختیار کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، تو کوئی وجہ ہونی چاہیے بھائی، بغیر وجہ کے تم مجھ سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہو کہ میں ان کو چھوڑ دوں، ان کے پیغام کو چھوڑ دوں، وجہ کیا ہے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، کہ میں عبادت نہ کروں اس کی، فطرنی جس نے مجھ کو پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس راستے کی سچائی، اس راستے کا صحیح ہونا مجھ پر بالکل واضح ہے، اور میں اسی وجہ سے پوری کلیئرٹی کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا علی وجہ بصیرہ، پوری کلیئرٹی کے ساتھ میں نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اختیار کروں، بناؤں اس کے علاوہ دوسرے معبود، یعنی جو تم مجھے کہہ رہے ہو، تمہاری بات اگر میں مان لوں تو پھر تو میں یہ کروں نا کہ میں اس کو اپنے خالق مالک کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں۔ ان یردن الرحمن، اگر رحمان چاہے، ارادہ کرے، بضر، میرے بارے میں کسی تکلیف کا، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے، شیئا ولا ینقذون، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکے، تو میں ان کی پرستش کروں؟ میں بیوقوف ہوں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ وائی شوڈ آئی؟ یعنی میرا بنانے والا، میرا خالق، جس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کے رسول اس کے راستے کی دعوت دے رہے ہیں، میں اس کو چھوڑ کر میں تمہارے اپنے من گڑت خدا معبود جو اس کے علاوہ تم نے بنا لیے ہیں، میں ان کا راستہ اختیار کروں، جن کی حیثیت یہ ہے کہ اگر خدائے رحمان میرے بارے میں کسی تکلیف مصیبت کا ارادہ کر لے تو پھر ان کی سفارش، ان کا اثر و رسوخ میرے کچھ کام نہیں آئے گا اور مجھے چھڑا نہیں سکیں گے، تو مجھے فائدہ کیا ہے؟ وائی شوڈ آئی؟ یعنی یہ جو مکالمہ ہے، یہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے کلین، ان کی اپنے ہی قوم کا ایک بندہ ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ تم نے جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے یہ بالکل ایبسرڈ راستہ ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قوم جو ہے وہ مخالفت میں تلی ہوئی ہے۔ تو کہا انہوں نے کہ انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو اس صورت میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یعنی اگر میں نے وہ راستہ اختیار کر لیا کہ جس راستے کی تم دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کو، اپنے خالق کو چھوڑ کر کے جس کی طرف ہم سب کو جانا ہے، میں ایسوں کو پوجنے لگوں، ایسوں کی عبادت کروں جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، سرے سے کوئی اختیار نہیں ہے، اور اگر رحمان مجھے پکڑے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، تو اس صورت میں تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لایا اپنے رب پر، چنانچہ تم میری بات سنو۔ یعنی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ تم میری اس بات کو دھیان سے سنو اور یہ جانو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہی حق بات ہے۔ اس بات کو جان لینے کے بعد تمہیں کسی صورت بھی یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ تم اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرو۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ
جنت میں داخل ہو جاؤ. معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ تقریر سن کر ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو شہید کر دیا. یہ امپلائڈ ہے. ان کی گفتگو کا جو انداز تھا، لب و لہجہ تھا، اور جو قوم کی مخالفانہ رویہ تھا، اس کے پیش نظر اس کا بڑا امکان تھا. اور جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس بات سے صاف معلوم ہوتا ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ یہ بات یہاں ایسے آتی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو وہ قتل کر رہے تھے، شہید کر رہے تھے، اس موقع پہ اللہ کے فرشتے اللہ کی طرف سے ان کو یہ خوشخبری دے رہے تھے کہ تم جنت میں جاؤ. ایک تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کا سٹائل ہے کہ وہ اپنی بات کرتا ہے اور بعض اوقات بعض باتوں کو بیان نہیں کرتا امپلائڈ مان کر، کہ پڑھنے والے اس کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کے آدمی کا پتہ لگتا ہے کہ سو تو نہیں رہا، تانوں گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ تو اس کو پڑھ جائے اور آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرابلم ہے. ثواب کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں تو ثواب تو آپ کو مل جائے گا، بات سمجھ میں نہیں آئی. میں آج ہی اپنے بعض اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا، تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے وہی ایک آرگومنٹ پیش کی. جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ قرآن تو سمجھ کے پڑھنے والی کتاب ہے، اور قرآن تو غور کرنے پر اصرار کرتا ہے کہ اس کو غور سے پڑھا جائے. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ پروبیبلی دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اس کے پڑھنے والے اس کے پڑھنے سے پہلے طے کرتے ہیں کہ اس کو سمجھنا نہیں. یہ بڑی اسٹرینج بات ہے کہ آپ کوئی بھی چیز، یار کوئی پوئٹری پڑھے، یار کوئی ناول پڑھیں، اینی تھنگ. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کو پڑھیں اور آپ کہیں یار میں ایسی پڑھوں، اس کے لفظ میں پڑھ رہا ہوں، ذرا میرا منہ ٹھیک ہوگا، ذرا میرے جو ہے نا گراریاں ٹھیک ہو جائیں گی. وہ وائی یار. تو اس کے بعد ایک ہی دلیل ہوتی ہے لوگوں کے پاس. میں نے دیکھا اس لڑکے نے بھی وہ دلیل پیش کی. اس نے کہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ تم جب قرآن پڑھو گے تو تمہیں حرف پر ثواب ملے گا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. تو اب اس میں کہاں کوئی بات ہے کہ جو حضور نے فرمائی کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ تم بغیر سمجھ کے پڑھو. لیکن بعض لوگوں کا جینیس، انٹیلیجنس اتنی ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں مثال بھی حضور نے ایسی دی کہ الف لام میم کا مطلب کسی کو نہیں آتا، چنانچہ آپ نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اگر بغیر سمجھ کے بھی پڑھو تو آپ کو ثواب ملے گا. میں نے کہا یار دیکھو بات یہ ہے کہ الف لام میم کا مطلب بھی ہے، اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ غور کریں. تو اصل میں بات یہ میں کر رہا تھا کہ یہاں یہ جو اچانک آ گیا کہ قیل ادخل الجنہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ اصل میں انہوں نے ان کو شہید کر دیا. تو یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو وہ ہے کہ جو سورہ یوسف میں بھی سامنے آتا ہے، اور یہاں بھی میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یوسف علیہ السلام کو جب وہ بچے تھے کنویں میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر وحی کی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، یوسف تم ان کی اس حرکت پہ ایک دن آئے گا کہ ان کو آگاہ کرو گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا. تو یہاں بھی یہ بات بیان کی جا رہی ہے. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی ایک سگنیفیکنس یہ ہے کہ دنیا میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو آدمی کہتا ہے کہ یار وہ کہاں ہے خدا، کہاں ہے وہ رحمان کہ جس نے اپنی مخلوق کو بنایا اور ایسے چھوڑ دیا. نہیں چھوڑا نہیں، یعنی آخرت میں تو وہ پورا بدلہ دے گا. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی عین اس وقت کہ جب میں اور آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کسی کے ساتھ ایسی زیادتی ہو رہی ہے کہ وہ بے بس ہے، آپ کو کیا معلوم کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ عین اس وقت کہ جب وہ مارے جا رہے تھے ان کو فرشتے خوشخبری دے رہے تھے کہ ڈونٹ وری، جنت میں جاؤ، یہ تمہارے لیے فیصلہ ہوگا. تو بندے کو کیا پرواہ اس کے بعد. میرے پاگل قسم کے لوگ اگر مار دیں تو مارنے دو،
ان کو جو ہے وہ سب سے بڑی خوشخبری مل رہی ہے. لیکن یہ بھی کمال ہے کہ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قال یا لیتا قومی یعلمون. یہ جب انہوں نے خوشخبری سنی تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، اے کاش کہ یہ اس بات کو جان لیتے، یعنی انہیں اس بات کی خبر ہو جاتی. یعنی ان کے اندر اپنی قوم کی ہدایت کی میں اتنی دلچسپی تھی کہ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی جیسے بہت بے چین ہے، ڈیسپریٹلی چاہتا ہے کہ یار ان کو بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی. دونوں یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے. اللہ ہے کہ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے. موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، وہ حساب کتاب لے گا. دیکھا جائے تو سارا کھیل یہی ہے نا. تو دعوت ہے وہ جو لوگ نہیں مانتے وہ یہ نہیں مانتے نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اندر، ان بندہ مومن کے اندر اپنی قوم کے لوگوں کی ہدایت میں اتنی زیادہ دلچسپی تھی کہ عین اس وقت کہ جب وہ ان کو مار رہے تھے اور انہیں یہ خوشخبری مل رہی تھی کہ تم جنت میں جاؤ، کہ کاش کہ میرے لوگ یہ سمجھ لیں، کہ ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ ریئلٹی ہے، یہ جس کی میں ان کو دعوت دے رہا ہوں یہ دعوت ایک حقیقی دعوت ہے. تو ان کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو وہ مان لیں. یعنی یہ درد ہوتا ہے ایک اللہ کے راستے میں بلانے والے داعی حقیقی کے اندر. وہ لوگوں کا دشمن نہیں ہوتا، وہ لوگوں کا ہمدرد ہوتا ہے. وہ لوگوں کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ لوگ بات کو سمجھ جائیں. میری طرح کا کوئی آدمی ہو تو دو باتیں سننے کے بعد تھپڑ مارے، لیکن ان کے اندر ان کو مارنے کے باوجود ان کے لیے اتنا تھا، اتنی سمپتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اے کاش کہ میری قوم کے لوگ جان لیں بما غفر لی ربی، کہ جو میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا. یعنی ان کو یہ بات معلوم ہو جائے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو پتہ لگے کہ دیکھا میرے ساتھ آئی ون اٹ، نہیں، وہ بھی سمجھ جائیں، ان کو بھی ہدایت مل جائے، وہ بھی یہ توفیق پالیں. یعنی یہ ان کے اندر درد تھا. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین، اور اس قوم پر اس کے بعد ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ، اس کے بعد من جند من السماء، آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا. وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم ایسے کرتے، یعنی ایسے ہم آسمان سے فوج اتارتے بھی نہیں. ہم اس طرح کے معاملات کے لیے کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں کیا. بلکہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک ڈانٹ ہی تھی. فاذا ہم خامدون، کہ کیا ہوا کہ اچانک وہ بالکل بجھ کے رہ گئے. یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس قوم کے اوپر جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اس عذاب کے لیے کوئی بہت اہتمام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ ایک ڈانٹ کی سی شکل تھی، جس میں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ سارے کے سارے بجھ کر رہ گئے. یہ کیا معاملہ ہوا تھا قرآن سے معلوم ہوتا ہے، سورہ اعراف سے، کہ جہاں ایک جانب فرعون اور اس کے لشکر کے لوگ ڈوب گئے، جو کہ جنہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، تعقب کیا، تو دوسری جانب یہ ساری بستیاں جو انکار کرنے والی تھیں ان کے اوپر الگ الگ سے بھی عذاب آیا. تو یہ اس کا ذکر ہے کہ یہ عذاب کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بڑی لمبی چوڑی ارینجمنٹ کرنی پڑی، کوئی لشکر بھیجنے پڑے، وہ ایک ڈانٹ تھی کہ جس کے بعد سب خاموش ہو گئے. یا حسرتاً علی العباد، افسوس بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، نہیں آتے ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی کتنی عجیب، کتنی بد نصیبی کی بات ہے. ظاہر ہے کہ خاص طور پر مکے کے انکار کرنے والوں کو توجہ دلائی جا رہی. کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ جب کبھی بھی اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تو ان کی قوم کے لوگوں نے بجائے اس کے کہ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور ایمان لائیں، انہوں نے ان کا انکار کر دیا. اور انکار کیوں کیا؟ مذاق اڑانے لگے. یعنی مذاق اڑانے کے نتیجے میں
ان کو یہ توفیق نہ ملی کہ وہ بات کو سنجیدگی سے لیں اور بات کو مانیں۔ یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جب کبھی بھی اپنے رسولوں میں سے بعض کو کچھ معجزات دیے ہیں اس طرح کے، تو ان کا مقصد بھی اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ لوگ سنجیدہ ہو جائیں، بات کو سنجیدگی سے سنیں، اور اس کے بعد جب آپ سنجیدگی سے سنیں گے تو آپ کے لیے ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ بات قرآن سے بالکل واضح ہے کہ پیغام کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ جس کو کہ آپ نے کوئی بہت زور لگا کے سمجھنا ہے، کوئی حساب کتاب ریاضی کا کوئی ایسا نہیں ہے تھیورم ہے، یہ کوئی فارمولا ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے، دبی بھی موجود ہے۔ اگر آپ سنجیدگی سے اللہ کا پیغام جو آپ کے پاس آیا ہے اس کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی اور آپ پر اثر کرے گی۔ لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ سیریسلی نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ دنیا ان کو بڑی پیاری ہے، دنیا میں جو ان کے مشاغل ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، وہ ان کو روکتی ہیں، یا ان کے اپنے اندر کی انانیت۔ فرمایا الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی قومیں تھیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا جن کو ان سے پہلے، من القرون، ان بستیوں میں سے، قوموں میں سے، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف نہیں لوٹ کر آئیں گے۔ یعنی جب وہ ختم ہو گئے تو اس خاتمے کے بعد پھر ان کے لیے کوئی امکان نہیں کہ اب وہ دوبارہ واپس آئیں اور ان کے حالات بہتر ہوں۔ ایک مرتبہ ایک قوم بھرپور طریقے سے اپنے مخالفت کو، باغیانہ رویے کو جب دکھا دیتی ہے تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے جب ان کا خاتمہ ہوتا ہے تو پھر ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دن سب ہمارے ہی حضور میں جمع کیے جائیں گے۔ یعنی یہ جتنی قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو اس دنیا سے نکلے ہیں آگے کی طرف، وہ سب کے سب ایک دن اکٹھے کیے جائیں گے اور ہماری طرف ان کو آنا ہوگا۔ یہ ان سب کا مقدر ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آپ معجزہ دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں، یعنی ایسے ہم نہیں مانیں گے۔ بات اگر آپ نے ہم کو منوانی ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر اللہ کے پیغمبر ہونے کے ناطے آپ کے پاس تو بڑے وسائل ہونے چاہیے، بڑا اثر و رسوخ ہونا چاہیے، تو ہم کو آپ کو نشانی دکھائیں۔ تو فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے نشانی تو مردہ زمین ہے، احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی ہم نے بارش بھیجی آسمان سے، ہم نے بادلوں کے ذریعے سے اس کے اوپر پانی برسایا اور ہم نے اس کو زندہ کیا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس سے غلہ اگایا اور اس میں سے یہ کھاتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان نے واقعی بات کو سمجھنا ہے تو اللہ نے جس طرح سے انسان کی زندگی کا نظام بنایا ہے اس میں اس نے طرح طرح کی اہتمام کیے ہیں کہ لوگ اللہ کی نشانی کو جان لیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس کی صفات کی نشانیوں کو پالیں۔ اللہ اصل میں ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی دنیا میں رہتے ہوئے اس کو دیکھے بغیر اس کی مہربانیوں، اس کی خوبیوں، اس کی صفات کی جو ریفلیکشنز ہیں اس سے ہم اس کو پالیں، اس کو جان لیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ ہم کو اس دنیا میں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی، تو کیا کرتا ہے کہ وہ زمین ہے جو سوکھی پڑی ہوتی ہے، انسان اس میں بیج بوتا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے اور اس میں سبزہ نکل آتا ہے، اس میں فصلیں نکل آتی ہیں، فرمایا اور اس میں یہ کھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رب ہونے اور مہربان ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ جو ہستی
ایک مردہ زمین کو ایک بڑے مقصد کے لیے زندہ کر سکتا ہے، یعنی انسانوں کو خوراک دینے کے لیے، وہ بھلا انسان کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کیوں نہیں کر سکے گا؟ یہ اس کی نشانی ہے۔ نشانی سے مراد ہی ایویڈنس ہوتی ہے، آرگومنٹ، یعنی آپ کے سامنے ایک حقیقت آئے جس کو دیکھنے، جس پر غور کرنے کے بعد آپ کو دوسرے حقائق سمجھنے ممکن ہو جائیں۔ یعنی یہی دعوت ہے کہ جو قرآن دیتا ہے کہ آپ اپنی عقل سے کام لیں، آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ کو قیامت کا منظر دکھا دیا جائے تو پھر تو امتحان ختم ہو گیا نا۔ امتحان یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو دنیا میں اللہ نے نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں اور جو آپ دیکھتے ہیں، اور آپ کو جو اللہ نے عقل دی ہے، آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، اور ہم نے اس میں باغ لگائے من نخیل، کھجوروں کے بھی، وعناب، اور انگوروں کے بھی، وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے اس میں چشمے نکال دیے، یعنی ہم نے یہ سب کچھ ان کے لیے اہتمام کیا کہ یہ ان سب کو دیکھنے کے بعد اس بات کو خود جان لیں کہ ان کا خالق بڑا مہربان ہے، وہ ان کو پال رہا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ یہ زندگی گزاریں اور پھر اس کے بعد اپنی اگلی زندگی کے لیے تیار ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب کسی رب نے اتنی مہربانی اس دنیا میں کی ہے اور دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے، یہ تو سب دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے یہاں زندگی کے لیے اتنا اہتمام کیا ہو اس کے بعد کوئی اور زندگی نہ ہو؟ تو فرمایا کہ یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، کہ وہ کھائیں اس کے پھلوں میں سے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی یہ جتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو یہ اپنے گرد و پیش میں پاتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی زندگی منحصر ہے ان نشانیوں پر، جس طرح سے کہ وہ رونما ہو رہی ہیں۔ ان سب کو پانے کے بعد کیا ان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا؟ کیا وہ یہ محسوس نہیں کرتے کہ جس ہستی نے یہ سب کچھ ان کے لیے کیا ہے، جو اہتمام کیا ہے، وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اس کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو اہمیت دی جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے؟ تو فرمایا کہ کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات کہ جس نے پیدا کیے جوڑے، کلھا، سبھی چیزوں کے، مما تنبت الارض، اس میں سے بھی کہ جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، خود تمہارے اپنے اندر سے بھی، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ جانتے ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اب یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ جو دنیا اس نے بنائی ہے، اگر اس دنیا پر وہ غور کریں تو انہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے، وہ پاک ہے ہر قسم کی کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے۔ اس لیے کہ اگر اس کے ہاں عیب ہوتا تو وہ عیب پھر نظر آتا۔ اس نے تو جس طرح سے اس دنیا کا اہتمام کیا ہے، لوگوں کو، ہم کو ضرورتیں دے کر بھیجا، اور پھر ان ضرورتوں کو اس نے پورا کیا، اور پھر ایسے پورا کیا کہ اس نے جوڑے بنا دیے۔ وہ جوڑے جو ہیں وہ ہر چیز میں ہیں۔ زمین سے جو فصلیں اگتی ہیں، جو پھل نکلتے ہیں، جو پھول ہیں، ان میں بھی جوڑے ہیں، خود انسانوں کے اندر جوڑے ہیں، ان چیزوں میں بھی جوڑے ہیں کہ جن کو انسان نہیں جانتا۔ قرآن مجید نے خاص طور پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے ایسے کہ اس بات تک انسان کو پہنچایا ہے کہ وہ اگر غور کرے تو اسی طرح سے کہ جیسے کہ
اس دنیا کی زندگی میں ہر چیز کا جوڑا ہے، بالکل اسی طرح سے اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے، یعنی آخرت کی زندگی۔ جوڑوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، توجہ دلاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس نے اس دنیا کو جس طرح سے بنایا اس میں اس اصول کو کار فرما رکھا، یہ دنیا جوڑے جوڑا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندے اس کو دیکھ کر اس حقیقت کو خود جان لیں، پا لیں، اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے۔ نسلخ منہ النہار، ہم اس سے دن کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں، فاذا ہم مظلمون، تو تم دیکھتے ہو کہ اچانک اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ دن کی روشنی ہے، دن کی روشنی کھینچ لی، باہر نکال لی، اور اندھیرا چھا گیا۔ یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے، یعنی اللہ نے انسانوں کے آرام کے لیے ایسا ماحول فراہم کیا کہ جس میں اس کو سکون ملے اور وہ اپنے دن کی تھکان کو دور کر سکے، اور اس نے اندھیرے کے بعد پھر روشنی مہیا کی۔ یہ بھی قرآن مجید کے بیان کے مطابق جوڑوں میں سے ایک جوڑا ہے، رات اور دن مل کر ایک جوڑا بنتے ہیں۔ رات ہی رات ہو تو بات نہ بنے، اور دن ہی دن ہو تب بھی مشکل ہو، تو دن اور رات مل کر ایک جوڑا ہے، اور اس کو اس نے ایسے کیا کہ نسلخ منہ النہار، ہم اس میں سے دن کو نکال لیتے ہیں، فاذا ہم مظلمون، تو کیا آتے ہے کہ دیکھتے دیکھتے وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج بھی اپنے ایک مقرر مدار پر چلتا ہے، یعنی اس کا بھی اسی مقصد کے تحت، اسے بھی ایک معلوم ہوتا ہے کہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ اس کا اپنا ایک مدار ہے، ایک سرکل ہے جس میں کہ اس کو پابند کیا گیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ وہ پلاننگ ہے، اندازہ ہے کہ جو اس ذات کا ہے کہ جو زبردست ہے، علم والا ہے، یعنی جس کا کنٹرول مکمل ہے اور جس کا علم بے عیب ہے۔ اس نے ایک جانب انسانوں کی ضرورت کے لیے یہ طے کیا کہ اس کو سورج کی روشنی درکار ہے، اس نے سورج کے نظام کو ایسا بنایا کہ جس نظام کے ہونے کے بعد لوگوں کی وہ ضرورت پوری ہو جائے۔ تو یہ اس کا علم تھا کہ جس کے نتیجے میں اس نے پلاننگ کی، لیکن وہ پلاننگ ہو نہیں سکتی تھی امپلیمنٹ اگر وہ زوراور نہ ہوتا، اگر وہ زبردست نہ ہوتا۔ تو فرمایا یہ جو تمہیں کائنات میں نظر آ رہے ہیں مختلف اجرام فلکی، جو تمہارے ہیونلی باڈیز ہیں، یہ سب کے سب پلاننگ ہے اس ذات کی کہ جو زبردست ہے، جو علم والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند ہم نے اس کی بھی منزلیں مقرر کر لیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی ایک پرانی ٹہنی کی مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ چاند کے معاملے میں بھی طے کر لیا کہ وہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، اپنے عروج کو پہنچتا ہے، پھر گھٹتا ہے، اور گھٹتے گھٹتے یہ حقیقت ہے کہ جب آپ چاند کی تاریخ کے آخری دنوں میں جائیں تو آپ کو فجر کی نماز کے وقت وہ نظر آتی ہے، بالکل ہی باریک ایک ٹہنی کی مانند۔ یہ بھی اسی کا کرشمہ ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، وکل فی فلک یسبحون، اور سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ یعنی ان سب کی ڈیوٹی اس نے ایسے لگائی ہے کہ وہ سب اپنے اپنے ذمہ داریوں کے مطابق اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو جو کچھ مدار دیا گیا ہے، جس روٹ پہ، جس چلنے کے راستے کو ان کے لیے طے کیا گیا ہے، وہ اسی کے مطابق اپنے فرما بردارانہ رویے سے
اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ یہ لوگ غور کریں کہ یہ بات کہ اس کائنات کو ایک ہی ذات ہے کہ جو چلا رہی ہے، اور اس نے اس کو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، چنانچہ سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ حقیقت ان پر اس کائنات کے مختلف جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان پر غور کر کے یہ حقیقت ان پر واضح۔ میں ان آیات کا ترجمہ اب ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج آیت نمبر 15 سے پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہا فرعون اور اس کے درباریوں نے کہ تم تو بس ایک انسان ہو ہماری طرح کے۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو محض جھوٹ بول رہے۔ قالوا ربنا یعلم، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے واضح طور پر پیغام کے پہنچا دینے کے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے لیے منحوس ہو، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم نہ رکے، لنرجمنکم، تو ہم لازماً تم کو رجم کر دیں گے، پتھر مار کے ختم کر دیں گے۔ ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور لازماً تم کو چھوئے گا، پکڑے گا ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب۔ قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست خود تمہارے اپنے پاس سے ہے۔ آئین ذکر تم، کیا تم اس بات کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہو کہ تمہیں یاد دہانی کرائی گئی؟ بل انتم قوم مسرفون، نہیں بلکہ تم تو ایک حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اور آیا شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم رسولوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، پیروی کرو ان کی کہ جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ وہم مہتدون، اور وہ خود ہدایت پر ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور آخر مجھے کیا ہے کہ میں نہ عبادت کروں اس کی کہ جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اختیار کروں اس کے علاوہ اور معبودوں کو۔ ان یردن الرحمن، کہ اگر رحمان میرے بارے میں ارادہ کرے، بضرن، کسی تنگی سختی کا، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو کچھ کام نہ آئے میرے ان کی سفارش، شیئا، کچھ بھی، ولا ینقذون، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو اس صورت میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لایا اپنے رب پر، چنانچہ تم میری بات سنو۔ قیلت ادخل الجنہ، کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، انہوں نے کہا کہ اے کاش کہ میری قوم کے لوگ جان لیں۔ بما غفر لی ربی، اس بات کو کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی۔ وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں بنایا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ، اور ہم نے نہیں اتارا ان کی قوم پر ان کے بعد، من جند من السماء، آسمان سے کوئی لشکر، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم ایسا کبھی کرتے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک چیخ تھی، ایک ڈانٹ تھی۔ فاذا ہم خامدون، کہ وہ اچانک بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرۃ علی العباد، افسوس ہے بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، نہیں آتے ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی بستیاں، قومیں ہیں کہ جن کو کہ ہم نے ہلاک کر دیا۔ انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سب کے سب ایک دن ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے،
حاضر کیے جائیں گے۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین بھی ہے، احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، تو وہ ہم نے نکالا اس میں غلے کو، تو وہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، اور ہم نے ان میں بنائے باغات کھجوروں کے، انگوروں کے۔ وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے جاری کر دیے اس میں چشمے، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں میں سے، وما عملتہ ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں نے تو وہ نہیں کیا، افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات کے جس نے پیدا کیے جوڑے سب کے سب، مما تنبت الارض، اس میں سے بھی کہ جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، خود ان کے اپنے اندر سے بھی، ومما لا یعلمون، اور اس میں بھی کہ جس کو وہ نہیں جانتے۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے، نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ کر نکالتے ہیں اس میں سے دن کو، فاذا ہم مظلمون، تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنے ایک مقرر مدار پر چلتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے ایک پلاننگ، اندازہ اس ذات کا کہ جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند ہم نے مقرر کر دی اس کی منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ لوٹ جاتا ہے پرانی کھجور کی ٹہنی کی مانند۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، نہ ہی سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے۔ وکل فی فلک یسبحون، اور یہ سب اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ جی یہاں سے پڑھ لوں میں، سوال کی کوئی آواز نہیں آ رہی تو میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ اجازت؟ Referring to ayat 14 onwards, what is the hikmat in telling the story without mentioning the names of prophets? دیکھیں ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جو تیسرے صاحب شامل ہوئے ان کو مار دیا گیا، میں یہ کہا کہ ہم نے کہا کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو ایک تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھیں تو آپ قرآن پر غور کریں، اور غور کروانے کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بات بالکل واضح ہو، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جو آپ خود سمجھیں اور سمجھ کے ڈگ آؤٹ کریں۔ اس کو قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن میں ایک بات کرتے ہیں، بات بڑی واضح ہوتی ہے لیکن بات کچھ مختصر ہوتی ہے، اس میں جو سمجھنے والے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ سوچتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بیان کیا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، پھر دنیا والآخرہ، دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں، دین کے معاملات میں بھی، یعنی تم اپنی عقل کو استعمال کرو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک طریقہ وہ ہے کہ جو سٹوری ٹیلنگ کا ہے، ایک صاحب ہیں جو آپ کو بات بتا رہے ہیں اور مزے لے لے کے بتا رہے ہیں، اس کی ضروری تفصیلات بھی بتا رہے ہیں اور غیر ضروری تفصیلات بھی بتا رہے ہیں، اور سب آپ لوگ اس میں مگن اور مست ہیں۔ یہ ایک سٹائل آف پریزنٹیشن ہے، یہ قرآن کا سٹائل نہیں۔ قرآن کا سٹائل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے بتا رہے ہیں اس مقصد کے لیے وہ بات بہت کافی ہے۔ آپ کو اور دلچسپی ہے کہ یار یہ ہیں کون لوگ، نام نہیں لیا گیا، تو آپ ڈگ آؤٹ کریں۔ تو یہ اصل میں قرآن کا انداز ہے
آپ کو غور و فکر کی طرف متوجہ کرنے کا. اس لیے قرآن مجید میں آپ ہر جگہ اس کو دیکھیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے جو مضامین ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، یعنی آپ گن سکتے ہیں ان کو. یہ قرآن کے ٹاپکس ہیں. قرآن کی کوئی ووکیبلری بھی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا جو انداز سٹائل ہے وہ ایسا ہے کہ اگر انسان اس کو پڑھتا جائے، بار بار پڑھتا جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جی کہ اب کافی ہو گئی. نہیں، ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی چیز اس کو نئی ملے گی، قابل غور ملے گی، تدبر کی دعوت دیتی ہوئی ملے گی. اور اس میں اس کے یہ تمام پہلو ہیں، جن میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس پر آپ نے سوال کیا. جی جی. کچھ اسلامک سوسائٹیز جو ہیں ان میں کچھ سزائیں ایسی ہیں جو کہ مجھے ان کا قرآن کچھ ذکر محسوس نہیں ہوتا. جو اسپیسیفکلی یہ جو اسٹوننگ کی سزائیں نا ایڈلٹرس کے لیے، قرآن میں جتنا میں نے پڑھا ہے مجھے تو یہ نظر نہیں آئی کہ اس بات ہے. اصل میں کیا ہوا، کہاں سے مطلب یہ شروع ہوئی؟ دیکھیں، دین کو آپ کیسے سمجھتے ہیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، جس کے جواب سے یہ طے ہوگا کہ آپ دین کے اجزاء کو، اس کے پیسز کو کہاں پلیس کرتے ہیں. ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور ہم چاہیں نہ چاہیں ہمارے کانوں میں اسلام جاتا ہے، اذان جاتی ہے، دینی باتیں جاتی ہیں، کہانیاں جاتی ہیں، تقریریں جاتی ہیں. دیٹس ہاؤ اٹ از. اب ظاہر ہے کہ یہ جو فریگمنٹس آف انفارمیشن ہے، پیسز، یہ مطلب یہ اسلام ہے. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اسلام تو ہے، لیکن اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں کون سی انفارمیشن اوتھینٹک ہے، کون سی کم اوتھینٹک ہے، کون سی اصل ہے، کون سی اس اصل کی فرع ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس پر محنت کی بھی ضرورت ہے، ڈسکشن کی بھی ضرورت ہے، اور ہر وقت آدمی کو جستجو میں رہنا چاہیے. اور یہ امتحان ہے. اس امتحان میں بالکل ممکن ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ یار بس سمجھ لیا میں نے، یہی دین ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا، اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو اینی تھنگ ڈفرنٹ. لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم حق پسند ہوں. یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک لمبی بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دین میں سب سے پہلے، سب سے اہم ٹیکسٹ سورس قرآن ہے. قرآن مجید نے، آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو رمضان کے مہینے میں تم کو روزے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، ربیع الاول میں بھی تو کہا جا سکتا تھا، محرم میں بھی کہا جا سکتا تھا، ذوالحج میں بھی کہا جا سکتا تھا، بڑے مہینے. تو رمضان میں کیوں؟ تو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. اب یہ بھی کافی تھا، لیکن اللہ میاں پھر اپنی کتاب کی تعریف کرتے ہیں. تو پتہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور ہدایت بھی کلیئر ہے، یعنی کوئی ویگ، کوئی نہ سمجھ میں آنے والی نہیں، بینات ہے. والفرقان، اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب ہے. تو کئی مرتبہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس کتاب کی اتنی تعریف کرنے کی ضرورت کیا تھی. تو پھر جواب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ میاں کو معلوم تھا کہ بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کو یہ بتانا ضروری ہوگا، اس لیے کہ ان کی دلچسپیاں سٹوریز میں ہوں گی، ادھر ادھر کے قصوں میں ہوں گی، تو ان کو یہ بتانا ضروری ہے. یہ کتاب ہے. اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ نے جو سزائیں بیان کی ہیں وہ 5 ہیں. ان میں ایک سزا ہے زمین میں فساد مچانے، جو لوگ مسچف آن ارتھ کریٹ کرتے ہیں اس کی سزا. دوسری قتل کی سزا، تیسری زنا کی سزا، چوتھی جھوٹا الزام لگانے قذف کی سزا، اور 5واں چوری کی سزا.
یہ 5 حدیں ہیں، حدود جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں. تو زنا کی سزا 100 کوڑے، یہ معلوم ہے ہمیں. زانیہ عورت ہو یا زانی مرد ہو، یہ اس کی آخری سزا ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے کہا کہ اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا فرق ہونا چاہیے. جو شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے پڑے. تو ان کا سوال صحیح ہے کہ یہ کدھر سے آ گیا؟ تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ ہم نے حدیثوں سے پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض زانیوں کو سنسار کیا گیا. تو اب ظاہر ہے کہ غور کرنے کا طریقہ اگر یہ ہے کہ یہ انفارمیشن آ گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ گیا ہے، آپ کا ذکر آ گیا ہے، تو بس ختم یار، جسٹ شٹ اپ، یو ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو ٹاک اینی تھنگ مور. ایک یہ طریقہ ہے، اور لوگ اس طریقے سے مروب ہو جاتے ہیں اور مروب کرتے ہیں. چلو آپ نے سوال پوچھا ہے، ایک نسبتاً پیسفل جگہ پوچھ لیا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جانا پڑتا ہے. لوگ نہیں برداشت کرتے. تو گزارش یہ ہے کہ جو کچھ حدیث میں واقعات بیان ہوئے ہیں ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. قرآن مجید میں جو سزائیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک فساد فی الارض کی سزا ہے. فساد فی الارض کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زمین میں فساد مچایا، کسی انسان یا گروہ کے برے رویے کی وجہ سے لوگوں کی جان، ان کا مال اور ان کی آبرو خطرے میں. یا معاشرہ اوورآل خراب ہاں ہو رہا ہو. ٹھیک ہے نا. معاشرہ خراب ہو رہا میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ایک ہے قتل. قتل ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن سمپل قتل زمین میں فساد نہیں ہے. ایک ہے سیریل کلنگ، اس سے معاشرہ جو ہے وہ خطرے میں آ گیا. ایک بندے نے دوسرے بندے سے کسی ذاتی وینجینس میں قتل کیا ہے، یہ نہیں ہے فساد فی الارض. فساد فی الارض یہ ہے کہ بندے مارے جا رہا ہے. اسی طرح سے ایک ہے چوری، یہ بہت بڑا جرم ہے. ایک ہے ڈکیتی، کہ بندہ کسی کے گھر میں جا کے دندناتا ہوا، یہ اب زمین میں فساد ہے. اسی طرح سے ایک ہے زنا، چھپ چھپا کے کچھ لوگوں نے کیا ہے، بہت بڑا جرم ہے. ایک ہے ریپ، ایک ہے اس کو کاروبار بنا دینا اور لوگوں کو انوائٹ کرنا. تو اصل میں اس طرح کے بعض لوگ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نور میں زنا کے مجرموں کے تحت نہیں بلکہ سورہ مائدہ میں زمین میں فساد مچانے والوں کے جرم میں ان کو یہ سزا دی. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی لوگوں نے دین کو سمجھا ان واقعات سے. ان کو خیال ہوا کہ یہ زنا کے مجرم تھے، ان کو سنسار کر دیا گیا. تو پرابیبلی ظاہر ہے کچھ الفاظ بھی ہوں گے کہ ان میں سے بعض وہ تھے کہ جو شادی شدہ تھے. تو یہ ہمارے ہاں لوگوں کی اوپینین بن گئی. اصل میں یہ جو سنسار کرنا ہے یہ وہ سزا ہے کہ جو سورہ مائدہ کی غالباً آیت نمبر 32 ہے یا 33-34 ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو زمین میں فساد مچائیں ان کی سزا ہے ان یقتلوا، کہ ان کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے. تو حضور نے اپنے زمانے میں بے دردی سے قتل کرنے کا جو طریقہ تھا سنسار کرنا، اس کو امپلیمنٹ کر دیا. تو یہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی چونکہ قرآن کی روشنی میں نہیں سمجھا گیا، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو سنت نے منسوخ کر دیا یا محدود کر دیا. یہ لوگ مانتے ہیں، یعنی اس میں اب یہ ڈیبیٹ ہے. یہ تو سب مانتے ہیں کہ یعنی سب سے مراد اکثر کہ شادی شدہ زانی کی سزا سنسار ہے اور غیر شادی شدہ کی 100 کوڑے ہے. لیکن پھر سوال پیدا ہو گیا ہوا کیا پھر قرآن کو کیا کریں؟ تو پھر 2 اوپینینز بن گئے. ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ جو سنسار کیا گیا ہے شادی شدہ کو، یہ اصل میں قرآن کی آیت کی تشریح ہے. حضور نے اس قرآن کی تشریح فرمائی. دوسروں نے کہا کہ نہیں، تشریح کیسے ہے؟ یہ کوئی تشریح نہیں ہے، یہ منسوخ کیا گیا. سنت نے قرآن کو منسوخ کر دیا. تو یہ وہ مسائل ہیں.
آپ نے ایک مشکل مسئلہ چھیڑ دیا. اللہ تعالیٰ مجھے قرآن میں تو یعنی کچھ بڑا کلیئر ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن میں بھی وائف کو مارنے کے لیے اتنی کا صرف کہا کہ کمرے میں مت کر دو بھائی سورہ نور میں تو یہ کہا گیا یہ انسٹرکشن ہے قرآن میں. تو پھر کہ اگر کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کو ایکیوز کرتا ہے اس نے زنا کیا, تب بھی جو بات کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سزا سے بچا لے گی, وہ جو اوپر لکھی ہوئی ہے, یعنی 100 کوڑوں والی. تو کچھ بھی نہیں, اصل میں لوگوں کے ہاں یہ طریقہ نہیں رہا انفارچونیٹلی کہ قرآن کو وہ حیثیت دیں کہ جو اس کی بنتی ہے. How come after Allah sent so much terrible azab, these people still didn't listen to the prophets that Allah sent to them? Good question. لیکن اب مشکل یہ ہے کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی, تو میں کیسے اب آپ کو بتاؤں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان جب ضد میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کی ضد انسان کو بہت آگے تک پہنچا دیتی ہے. بعض ایسے ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں, بعض ایسی ڈھیٹ قومیں ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے, اس کے باوجود وہ سدھرتے نہیں ہیں. قرآن سے اور بائبل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب فرعون اور ان کے ساتھیوں پر عذاب آتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلاتا فرعون, اور یہ کہتا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو اس بنیاد پر کہ جو اس نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ عذاب ٹل جائے تو میں پھر تمہاری بات مان لوں گا اور بنی اسرائیل کو تمہارے حوالے کر دوں. وہ دعا کرتے, وہ عذاب ٹل جاتا اور وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتا. تو یہ ظاہر ہے کہ اصل میں وہ ہے کہ آنکھوں کے آگے پردے پڑ جاتے ہیں, آدمی اتنا اندھا ہو جاتا ہے. اللہ نے انسان کو جس طرح سے بنایا ہے, جس نیچر پہ بنایا ہے, اگر انسان اچھا ہونا شروع ہو جائے تو اس کی اچھائی کی کوئی انتہا نہیں, اور اگر وہ برا ہونا شروع ہو جائے تو اس کی برائی کی کوئی انتہا نہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ اسفل سافلین پورا نہیں ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں انسان اسفل سافلین ہو گیا, نہیں, اسفل ہی کافی ہے. پھر ہم نے اس کو اسفل بنا دیا. اسفل کا مطلب سب سے گرا ہوا, نچلا. کیوں؟ سافلین, وہ گرنے والا خود بنا. جب انسان اپنے آپ کو اس مقام سے خود گرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے, تو اللہ پھر اس کو گرنے دیتا ہے, اور اس کے گرنے کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. تو یہی تو بات قرآن کہہ رہا ہے. آپ عذاب کی بات کر رہی ہیں. گزارش یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو اپنے سامنے پا کر انکار کرنا یہ خود سمجھ میں نہیں آتا کہ جس ہستی کو انہوں نے 40 برس تک صادق اور الامین کی حیثیت سے مانا, وہ اللہ کا پیغام ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آتا. ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے پیغمبر کی شخصیت کتنی غیر معمولی ہوتی ہے, اور ان کے اندر سچائی, ان کے اندر نیکی. وہ انسان, اگر انسان سچا انسان ہے تو اس بات کو کنونس کرنے کے لیے بہت کافی ہوتی ہے ان کی شخصیت کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, لیکن وہ نہیں مانتے اس لیے کہ وہ ضد میں آ جاتے ہیں. پڑھوں سوال. اے لوگو, اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اس کے جن سے اس کا جوڑا پیدا کیا, اور دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دی. ڈرو اس اللہ سے جس کا تم واسطہ دیتے ہو, واسطے سے تم باہم دیگر کیا ذکر ہے, باہم دیگر طالب مدد ہوتے ہو, اور ڈرو قطع رحمی سے, بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 1. سوال, کیا لفظ حوا قرآن کا ہے؟
نہیں، قرآن کا نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو مینشن نہیں کیا اور نہ ہی لفظ بیوی کا استعمال کیا ہے، بلکہ لفظ جوڑا استعمال ہوا ہے. کیا کوئی آیت ایسی ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے سے کیا مراد؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا جو پروسیس بیان کیا ہے، جس کا سب سے زیادہ آپ کہیے کہ ڈیٹیل ڈسکرپشن سورہ سجدہ میں ہے، وچ از 32 سورہ. اس کی آیت نمبر غالباً 5 سے 7 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان کو اللہ نے کن مختلف سٹیجز سے گزار کے اس کی موجودہ شکل میں پیدا کیا. تو اس میں یہ فرمایا کہ بدا خلق الانسان من طین، اس نے انسان کی پیدائش کا آغاز مٹی سے کیا. یعنی وہ کہتے ہیں نا انسان مٹی سے بنا ہے. میں کئی مرتبہ بچپن میں سوچتا تھا کہ مٹی کدھر ہے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو کہتے تھے کہ مٹی سے ملتا تو، لیکن بھائی اٹس ناٹ مٹی، کیا چکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے ہوا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس نے جاری کی اس کی نسل پانی کی ایک حقیر بوند سے. یعنی یہ جو اب پروکریشن کا سلسلہ ہے اس کے بعد شروع ہوا، ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، ابھی انسان نہیں آیا. ثم سواہ، پھر اس نے اس کا تسویہ کیا. تسویہ کہتے ہیں فنیشنگ ٹچز دیے، اس کے نوک پلک سنوارے. وجعل لکم السمع والابصار، ابصار والافئدہ، اور اس نے اس کو سننے سمجھنے کی اور دل کی صلاحیتیں دیں. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے کہ جو تم شکر کرتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پروسیس بیان کیا ہے. اس میں کوئی آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پروسیس میں اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو، جن دو ہستیوں کو اس نے منتخب کیا، جن کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے، آیت نمبر 34 سے آنورڈز، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی رہیں اس باغ میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم کھاؤ اس میں سے بغیر روک ٹوک کے جہاں سے تم چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، اور آگے اس کی تفصیلات ہیں. تو دیکھیں یہ جو شاید میں ہو سکتا ہے کہ غلط گمان کر رہا ہوں، یہ جو آپ کے سوال سے لگتا ہے کہ کوئی جب تک کہ حوا کا ذکر نہ ہو تو ہمیں حوا کو نہیں ماننا چاہیے، یہ کوئی اصول نہیں ہے. قرآن نے کوئی نہیں کہا. قرآن مجید نے بعض کا ذکر کیا ہے ناموں کا. قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں ہے ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا. ذکر ہے تو زید کا ہے. تو یہ قرآن کا اپنا ایک انداز ہے. کچھ کا نام لے لیتا ہے، کچھ کا نام نہیں لیتا. قرآن مجید کے خلاف کوئی بات نہیں مانی جائے گی، یہ بات تو بالکل طے ہے. لیکن جتنی یہ بات طے ہے اتنی ہی یہ بھی طے ہے کہ قرآن میں سب کچھ نہیں لکھا ہوا، اور نہ لکھا جا سکتا تھا، اور نہ لکھنے کی کوئی ضرورت تھی. تو یہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے خیال کیا، اور اچھی نیت سے خیال کیا. یعنی میں سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں عام طور پر اچھی نیت سے کرتے ہیں. غلطی کرنا کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی پر اڑ جانا اصل پرابلم ہے.
اصل میں غلطی کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ بعض لوگوں نے قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ یہ دیکھا کہ قرآن نے اپنے بارے میں اور تورات کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل. تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کی تفصیل، اور ہر چیز سے مراد ہر چیز، یعنی انٹرنیٹ، کمپیوٹر، ہوائی جہاز، نیوکلیئر ٹیکنالوجی، روٹی کیسے بنانی ہے، وغیرہ وغیرہ. بھائی جب ہر چیز کی تفصیل ہے تو پھر ہر چیز کی تفصیل ہے. لیکن حقیقت واقعہ یہ کہ ہر چیز کی تفصیل کیا، دین کی بھی ساری باتوں کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، اور یہ قرآن خود بتا رہا ہے. اس لیے کہ میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو تم گھروں میں رہتے ہو، تمہارے بچے بھی، تمہارے ملازمین بھی، بعض اوقات ایسے ہونے چاہیے کہ جن میں تمہاری اپنی پرائیویسی ہو، جس میں کوئی کسی کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہ جائے. تو 3 اوقات کا ذکر کیا، ان میں سے ایک ہے من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، اور ایک تیسرا ہے من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے پوچھیں کہ فجر کی نماز ہوتی کیا ہے اور عشاء کی نماز کیا ہوتی ہے؟ قرآن میں کوئی ذکر ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کانٹیکسٹ میں قرآن نازل کیا، اس کانٹیکسٹ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمانوں کے معاشرے میں اس نماز کا نظام جاری کر دیا تھا، جو نظام سنت کے ذریعے سے جاری ہوا. وہ سنت کہ جس کو قرآن نے خود بیان کر دیا. حضور کو سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 میں یہ حکم ہوا کہ ثم اوحینا الیک، پھر اے پیغمبر ہم نے آپ پر وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں. وہ ابراہیم کا دین کیا تھا؟ وہ یہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، ختنہ وغیرہ، یہ سب چیزیں. یہ آپ نے اس کو اختیار کیا، نماز جنازہ وغیرہ، اور یہ آپ نے امپلیمنٹ کر دیا. قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہیں، اور بس یہ ریلیشن شپ ہے قرآن کا اور سنت کا. تو ہمارے یہاں لوگ چونکہ بعض اوقات غور کرنے میں، وہ جو آپ نے بھی سوال کیا تھا، ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو بھی تاریخ میں ساری تفصیلات ہیں ان کو قرآن کے اوپر چڑھا دو تاکہ قرآن کے نیچے دب جائے اور پتہ نہیں لگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور تاریخ ہی تاریخ دین ہے. میرا خیال ہے یہ بھی غلط ہے. اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے قرآن کے، یہ بھی غلط ہے. قرآن ہے کہ جو ٹاپ پر ہوگا، قرآن کی روشنی میں سب کچھ دیکھا جائے گا. قرآن اصل ٹیکسٹ ہے، اور قرآن کے ساتھ یہ طے شدہ بات ہے کہ ایک اور قرآن ہی کی طرح اوتھینٹک سورس ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں، جو قرآن ہی کی طرح ہمیں پوری امت کے مکمل یونانیمٹی، اجماع، اور پھر اس اجماع کے بغیر کسی انقطاع کے ان انٹرپٹیڈ کنٹینیوٹی کے، جس کو تواتر کہتے ہیں، قرآن بھی ہم کو ملا ہے، سنت بھی ملی ہے. تو ہم کو ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر دین کو ماننا، جاننا اور اختیار کرنا ہے. تو اس وجہ سے ایک کو دوسرے کے ساتھ آپ اگر جب تک کہ جوڑیں گے نہیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جی ایو ہے نا وہاں تو، لیکن وہ دوسرے الفاظ بھی ہیں، لیکن قرآن میں نہیں ہے ذکر، حدیث میں بھی بیان ہوا ہے. آگے جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ یہ تو بہت خوش قسمتی ہے، جتنے سوال کم ہو اتنا ہی بہتر ہے. لیکن یہ کیا ہوگا؟ اچھا جی ایک اور سوال پڑھ سکتا ہوں؟ یہ بس 9 بجے تک ہوں گے جناب، 9 بجے نماز جماعت کھڑی ہو جائے گی. ہاؤ کم ون قوم ڈنٹ لرن اے لیسن فرام دی ادر. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے اندر ہے نیکی. اللہ تعالیٰ اگر یہ نیکی، اس کی توفیق دوسری قوموں کو دیتا تو پھر ہم یہ سٹوریز نہ پڑھ رہے ہوتے. لفظ العالمین سے مراد لوگ بھی لیے جا سکتے ہیں، بالکل لیے جا سکتے ہیں. یہ رب العالمین جو ہے نا، اس سے مراد جہان والوں کا رب ہے. جہانوں کا رب ہو سکتا ہے، لیکن
میں جہان والوں کا رب اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے ایک سے زیادہ جگہوں پر یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لِتَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ آپ تمام عالمین کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں. تو مطلب یہ کہ آپ چاند سورج کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں، آپ پہاڑ دریا کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں. اس سے مراد ہے جہان والے. یہ وہی چیز ہے جس کو ایک اصول کے طور پر کہا جاتا ہے ظرف بول کر مظروف مراد لینا. یعنی میں یہ کہوں کہ یار مجھے پیالی دینا، اس سے مراد ہے چائے دینا. پیالی یعنی ظرف بول کر چائے مظروف مراد لینا. ابھی مثال کے بعد مجھے ایک سپ تو لینے دیں. تو یہ جو ہے نا، یہ اسلوب ہے جو قرآن مجید میں العالمین میں استعمال کیا گیا ہے. رب العالمین جہان والوں کا رب، یعنی جہان ان کے اندر رہنے والے مراد لیا گیا ہے. اس لیے کہ ڈزنٹ میک سینس اگر آپ اسی طرح سے اس اصول کو نہ سمجھتے ہوئے للعالمین نذیرہ کا ترجمہ کریں گے تو پھر آپ ایک بہت زبردست تقریر کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو خبردار کرنے کے لیے آئے تھے. دریا کو، سمندر کو، درختوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، جو مرضی بولتے رہے. ابے بھائی بات ہی غلط ہے یہ یار. یہاں مراد جہان نہیں ہے، جہان والے ہیں. اور یہ اس عربی کا اسلوب ہے کہ جس عربی میں قرآن نازل ہوا ہے. اور اس کی دلیل یہی آیات ہے. قرآن مجید کی زبان کو سمجھنے میں سب سے مستند اور اوتھینٹک سورس خود قرآن ہے. اگر آپ قرآن کو اس کی زبان سے نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ اس کے ایسے اوٹ پٹانگ ترجمے کریں گے کہ جس کے بعد کتاب میں کچھ بھی نہیں رہے گا اور لوگ کہیں گے یار کہیں اور سے پڑھتے ہیں، اس کی صرف تلاوت کرتے ہیں. اور میرا خیال نماز پڑھ لیں اس سے پہلے کوئی اور مشکل سوال آ جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي.